الله الرحمن الرحيم والوصف واو ہے متن الوصف شرطه أن يكون في الأصل فلا تضره الغلبة فلذلك صرف أربع في مررت بنسوة أربعين وامتنع أسود وأرقم للحية وأدهم للكيد. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر خیر. مصنف علیہ رحمہ غیر منصرف کے جو 9 اسباب ہیں ان کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں. کیا خیال؟ مصنف علیہ رحمہ غیر منصرف کے جو 9 اسباب ہیں ان کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں. تو عدل آگے دوسرا ہے وصف. کیا ہے؟ عدل آ گیا ہے، دوسرا ہے وصف. وصف ہوں اگے پڑھو. وَهُوَ كَوْنُ الْاسْمِ دَالًا عَلَى ذَاتٍ مُبْهَمَةٍ مَأْخُوذَةٍ مَعَ بَعْضِ صِفَاتِهَا. بس وصف کہتے ہیں یہ جو اسماء صفات ہیں، یہ جو اسماء صفات ہیں ان کو بھی صفت کہتے ہیں، اور ترکیب کے اندر بھی جو صفت بنے اس کو بھی صفت کہتے ہیں. مثلا جاءنی رجل عالم، عالم صفت ہے. یا جانی زید العالم میں العالم زید کی صفت ہے. تو سوال یہ ہے کہ صفت جو ہے نا وہ بولی جاتی ہے ان اسماء پر جو ایسے معنی پر دلالت کرتے ہیں جو کسی ذات کے ساتھ قائم ہے. اور غیر منصرف کے جو اسباب ہیں وہ تو وصفیں ہیں، وہ تو یعنی جو توجہ کرنا ہے یہاں صفت جو ہوتی ہے وہ اسماء ہیں، یعنی زید العالم یہ صفت ہے. تو یہ جو ترکیبوں میں صفتیں ہوتے ہیں نا، صفتیں یہ نہیں سبب بنتے غیر منصرف کا. سنیں، کیونکہ غیر منصرف کے جو اسباب ہیں نا، اب چونکہ یہاں لفظ وصف آ گیا نا، غیر منصرف کے جو اسباب ہیں وہ کون کون ہیں؟ فلانی شے ہونا، فلانی شے ہونا، سمجھے نا جی. بے عدل کیا اپنے سیغہ اصلیہ سے نکلنا. اسی طرح آگے آ رہے ہیں جی معرفہ ہونا. تو یہ مصدری معنی ہیں، یہ یعنی جو غیر منصرف کے اسباب ہیں نا وہ مصدری معنی ہیں. اور وصف جو ہے نا، وصف اور صفت یہ مصدری معنی نہیں ہوتا. مثلا زید جانی زید العالم میں العالم مصدری معنی نہیں ہے، یہ تو صیغہ صفت ہے. مثال کے طور پر اس کا علامہ نے جواب دیا، اس کا علامہ نے جواب دیا ہے وَهُوَ کون سے، وَهُوَ کہ یہاں صفت سے مراد ہے ہونا اسم کا. کیا ہونا اسم کا؟ اگو دستا کیڑی شاہ ہونا اسم کا. تو یہ جو ہونا ہے نا، ہونا یہ سبب غیر منصرف کا، یہ سبب ہے غیر منصرف کا. العالم غیر منصرف کا سبب نہیں ہے. یہ ہونا جو ہے ہونا ہوں سن کی بھئی ہونا اسم کا، کیا ہونا اسم کا؟ دال ایک ذات پر جو ذات معینہ نہیں مبہمہ ہے، جو ذات ماخوذ ہے اپنی بعض صفات کے ساتھ، جو ذات ماخوذ ہے اپنی بعض صفات کے ساتھ. سمجھائیے جی. اے شاب جس کی آگے مثال آ رہی ہے وہ احمر پھر مرد کردہ ہے کہ رکھے نا کیا کہ جی علامہ نے اس کا توجہ کرے جی یار. اس سے مراد اسم کا ہونا کون الاسم ہے،
یعنی العالم نہیں ہے، خود صفت سیگا صفت نہیں، بلکہ ہونا اسم کا دال ایک ذات پر ایسی ذات جو مبہمہ ہے، ذات معینہ نہیں، ذات مبہمہ مبہمہ معینہ نہیں، ایسی ذات جو ماخوذ ہے اپنی بعض صفات کے ساتھ، اسم کا اس طرح ہونا، اس طرح ہونا یہ غیر منصرف کا سبب ہے، اسم کا اس طرح ہونا یہ غیر منصرف کا سبب ہے۔ آگے سمجھے؟ اے شابہ سے اگے پڑھ سوال ٹھہر من کر لا۔ الوصف اور وہ اور وہ ہونا اسم کا، ہونا اسم کا اچھا جی، دال دال ذات مبہمہ پر، ذات مبہمہ پر، ایسی ذات مبہمہ ایسی ذات مبہمہ جو ماخوذ ہے جو ماخوذ ہے اپنی بعض صفات کے ساتھ۔ اپنی بعض صفات کے ساتھ۔ جی الوصف اور وہ ہونا اسم کا دال ایک ذات پر، ایسی ذات جو مبہمہ ہے، ایسی ذات جو ماخوذ ہے اپنی بعض صفات کے ساتھ۔ یہ جو کون الاسم ہے نا، یہ سبب ہے غیر منصرف کا۔ جی الوصف اور وصف ہونا اسم کا دال ذات مبہمہ پر، ایسی ذات جو ماخوذ ہے اپنی بعض صفات کے ساتھ۔ سواء کا صبر، اور دیکھیں نا عشیت، ہونا اسم کا دال علی ذات مبہمہ ماخوذہ معہو، جی بھائی آگے کیے ماخوذہ اولا، اگر اول ہے تو پس وہ صفت ہے، اور ہونا اس کا دال اس پر وہ وصف ہے، اور اگر ثانی ہے تو وہ اسم ہے، اور ہونا اس کا غیر دال اس پر وہ اسمیت ہے۔ مراد صفت سے ایسی صفت جو ماخوذ ہے وصف کی تعریف میں، امر ہے جو قائم بالشیء ہے، امر ہے کسی کے ساتھ قائم ہے۔ آگے پڑھ سواؤن سواء كانت هذه الدلالة بحسب الوضع مثل أحمر فإنه موضوع لذات ما لذات ما، اے ما تنکیر دا ڈیڈ کھولنے واسطے، فإنه موضوع لذات ما أخذت مع بعض صفاتها التي هي الحمرة او بحسب الاستعمال مثل أربع فی مررت مررت بنسبة أربع فإنه صبر کر جا۔ سواؤن سے علامہ تعمیم کرتے ہیں کہ ہونا اسم کا دال ذات مبہمہ پر، یہ جو اسم کا اس طرح ہونا ہے کہ وہ ایک ذات پر دلالت کرتا ہے جو مبہم ہے، اور وہ ذات اپنی بعض صفات کے ساتھ ماخوذ ہے، یعنی اس میں صفت ہے، یہ اسم کا اس طرح ہونا جی، اور دالن برابر ہے کہ یہ جو اسم کی دلالت ہے، یہ جو اسم کی دلالت کس پر، ذات مبہمہ یہ دلالت باعتبار وضع کے ہو یا دلالت باعتبار استعمال کے ہو، یہ دلالت باعتبار وضع کے ہو یا یہ دلالت باعتبار استعمال کے ہو۔ وضع کا مطلب جانتے ہو کہ وضع اس کی صفت کے معنی کے لیے، استعمال یہ ہے کہ ترکیب میں لائیں تو پھر صفت والا معنی ہے، نہ لائیں تو پھر نہیں۔ کیا کہ جی علامہ یہاں سے سواؤن سے تعمیم کرتے ہیں کہ یہ جو دلالت ہے نا دلالت ہے ذات مبہمہ پر، جو کون الاسم دالن ہے نا، یہ دلالت عام ہے، کام ہے کہ یہ دلالت باعتبار وضع کے ہو یا دلالت باعتبار استعمال کے ہو۔ اوہو ہن سنو، مثلاً باعتبار وضع کے احمارو، کون احمر صفت مشبہ، احمارو یہ اسم ہے، اس کی وضع ہے لذات ما، ایک ذات کے لیے، کوئی ہو وہ ایسی ذات جو ماخوذ ہے اپنی بعض صفات کے ساتھ۔ وہ بعض صفات کون ہے؟ حمرت، ہر وہ ذات جس کے ساتھ سرخی قائم ہے
اس ذات پر دال ہے احمر، ہر وہ ذات جس کے ساتھ سرخی قائم ہے اس ذات پر دال ہے احمر۔ بین سطور لکھی بذکورت، یہ بھی شرط ہے کہ وہ ذات مذکر بھی ہو، وہ ذات ذکر بھی مؤنث نہ ہو، کیونکہ مؤنث پر حمراء بولا جائے گا، احمر نہیں بولا جائے گا، کہ ایسی ذات جو مذکر ہے اور اس کے ساتھ حمرت قائم ہے، اس ذات پر احمر دال ہے، اس ذات پر۔ تو اس احمروں کا اس طرح ہونا، احمر خود تو صیغہ صفت ہے، اور اس کا اس طرح ہونا کیا ہونا کہ یہ دال ایسی ذات پر جو مبہم ہے، کوئی بھی ہوئے، خاص تا مراد نے بھی فلانا چاچا رہتا، کوئی ذات اور مذکر ہے اور اس کی صفت مراد ہے کون؟ حمرت۔ تو اب احمر کا اس طرح ہونا یہ سبب ہے کس کا؟ اور یہ جو دلالت کر رہا ہے حمرت والے معنی ایک ذات پر جس کے ساتھ حمرت قائم ہے، یہ بیعتبار وضع کے، یہ وضع کے کیا کہ جی مثال ہے جیسے احمرو، بھئی بیعتبار وضع کے، بیعتبار وضع کے اس کی مثال جیسے لفظ اس کی مثال ہے جیسے لفظ احمرو، لفظ احمرو صیغہ صفت ہے، اس کی وجہ ہے ایک ذات کے لیے، ذات ما، یہ ذات مبہم کسی ذات کے کے لیے جو اپنی با صفات کے ساتھ ماخوذ، یعنی اس کے ساتھ صفت قائم ہے۔ وہ کون سی صفت ہے؟ جو اس کی مصدر ہے، حمرت۔ اس ذات پر دلالت کرتا ہے جس کے ہر وہ ذات جو مذکر ہے، ہر وہ ذات جو مذکر ہے اور اس کے ساتھ وصف حمرت قائم ہے، اس پر یہ دلالت کر اور یہ کون؟ اور اس کا اس طرح دلالت کرنا ہے بحسب الوضع، لیکن اس کا اس طرح دلالت کرنا یہ سبب ہے غیر منصرف۔ تو اس میں ایک وزن فعل ہوا اور ایک اس میں بس اس کا اس طرح ہونا، ایک یہ اور ایک وزن فعل مل کے یہ کیا ہو گیا؟ غیر منصرف۔ اچھا جی، یا وہ دلالت ہو بحسب الاستعمال، یا دلالت ہو بحسب الاستعمال، مثلاً مررت بنسوۃ اربعین، مررت نسوۃ اربع، آگے عبارت پڑھ فإنہ انه موضوع لمرتبۃ مرتبہ واجہ لمرتبۃ، لمرتبۃ معینہ، عدد کا مرتبہ ہوتا ہے کہ مرتبہ ہوتا ہے؟ لمرتبۃ معینۃ من مراتب العدد فلا وصفیۃ فیہ بحسب الوضع بل قد تعرضه الوصفیۃ كما في المثال المذکور فإنہ فإنه لما أجري فيه على النسبة التي هي من قبيل المعدودات إلى الأعداد علم أن معناه مررت بنسبة موصوفة بالأربعية وهذا معنى وصفی عرض له في الاستعمال لا أصلي بحسب الوضع۔ بس توجہ کر، یا وہ دلالت ہو بحسب الاستعمال، یا وہ دلالت ہو بحسب الاستعمال، پچھوں دیکھنا واجہ وصف کا معنی کیا ہے ہونا اسم کا، اس کا ہونا یہ تو ہو گیا سبب غیر منصرف کا، اس کا ہونا دال ذات مبہمہ پر جو ماخوذ ہے اپنی صفات میں سے کسی صفت کے ساتھ۔ اب یہ جو اسم دال ہے نا ذات مبہمہ پر، وہ دلالت یا بحسب الوضع یا بحسب الاستعمال استعمال ہے کہ بھئی وضع میں صفت وہ وصف کے معنی کے لیے وضع ہے، یا استعمال میں وصف ہونے تو دیکھ دھیان کرتے رہے لینا ساریاں بھئی مررتو بنسوۃ اربعین، مررتو بنسبۃ اربع، گزرا میں عورتوں کے پاس سے ایسی عورتیں جو 4 ہیں، کیونکہ 3 سے 10 تک معدود پہلے عدد بعد میں ہو تو آپس میں کیا بنتے ہیں؟ موصوف صفت بنتے ہیں، موصوف صفت بنتے ہیں، الٹا دیں تو مرکب اضافی ہوتا ہے۔ گزرا میں عورتوں کے پاس سے ایسی عورتیں جو 4 ہیں، ایسی عورتیں
चार हैं। اب اس پر دلیل سمجھ منع کرنے کے کیا کہ جی استعمال کے اعتبار سے کی مثال کے اعتبار سے مثال ہے مررتو بنسوۃ اربعین، گزرا میں عورتوں کے پاس سے ایسی عورتیں جو چار ہیں. اگر تہاڈے کول صافیہ ہوے نا تو کدے مطالعہ 2 منٹ لگدے جے کر رہا ہو نا تے پھر اشارہ جامی ساری سوکھی ہو جائے لیکن وہ پتہ کدھر کیتی جو گم کر رہے ہو جی. اچھا جی جو چار ہیں ہن توجہ کر یہ جو لفظ اربع نے نا اب اس دلیل سے ثابت کرنا ہے کہ اس کے اندر وصفیت والا معنی باعتبار اصل وضع کے نہیں ہے بلکہ استعمال کی وجہ سے وصفیت والا معنی آیا ہے اصل وضع میں. اس کا معنی وصفیت والا نہیں ہے. اب اس پر دلیل یہ ہے کہ اربعن جو ہے اس کی وضع ہے ایک مرتبہ معینہ کے لیے عدد کے مراتب سے. نسوتن نالوں اتار دو اربعۃ کا معنی کیا ہے 3 سے اوپر 5 سے نیچے خاص مرتبہ کوئی صفت والا معنی نہیں ہے اس میں. اسی طرح سارے 5 خمسن خمسۃن خمسن کیا معنی ہے ایک خاص مرتبہ مرتبہ جو 4 سے اوپر ہے اور 6 سے نیچے ہے. ہے مطلب ہے جی. تو یہ ایک معین مرتبہ ہے عدد کے مراتب سے. اس میں وضع کے اعتبار سے کوئی وصفیت نہیں اس میں وضع کے اعتبار سے کوئی وصفیت نہیں. کیا کہ جی اس پر دلیل اس پر دلیل کہ اربعن جو ہے یہ وضع کیا گیا ایک خاص اس کی وضع ہے ایک خاص مرتبہ معینہ کے لیے عدد کے مراتب سے 3 سے اوپر 5 سے نیچے اس کے لیے وضع ہے. خاص مرتبے کے لیے اس کی وضع ہے. لہذا اس کے اندر باعتبار وضع کے وصفیت کوئی نہیں ہے. کیونکہ وضع میں تو صرف ایک خاص مرتبے کا نام ہے. نام ہے تو وضع میں یہ نہیں مانا کہ ایسی ذات جس کے ساتھ 4 ہونے والا معنی قائم ہے یہ نہیں ہے. وہ تو معدود کے ساتھ جوڑیں گے تو معنی بنے گا اکیلا تو صرف یہ مرتبہ ہے. اچھا بلکہ کبھی عارض ہوتی ہے اربعن بھی نال ہی سارے عشرن تک بلکہ کبھی عارض ہوتی ہے اس کو وصفیت عارض ہوتے جیسا کہ مثال مذکور میں جیسا کہ مثال کیا کہ کبھی اس کو بلکہ کبھی اس کو وصفیت عارض ہوتی ہے جیسا کہ مثال مذکور مررت بنسوۃ اربعین میں عارض وہ کس طرح عارض ہوئی وہ اس طرح کہ فَإِنَّهُ دلیل یہ وصفیت عارض کیسے ہوئی وہ یوں کہ اربعن جو ہے یہ ترکیب میں جا اجر یا فی ہے تو اس اربعن کو جب جاری کیا گیا اس مثال میں کس پر نسوہ پر نسوہ وہ نسوہ جو کہ معدودات کے قبیلے سے ہیں نہ کہ اعداد کے قبیلے سے ہیں. تو اب معدود پر اس کو کیا کیا گیا جاری کیا گیا اس کو معدود پر جاری کیا اس کو معدود پر جاری کیا جاری کیا گیا. اور اتنا اشد شے دیکھے نا کہ جب کسی کو کسی کی صفت بنائیں یا کسی کو کسی سے حال بنائیں تو یہ ان کا طریقہ کہتے ہیں یہ اس پر جاری ہے. سمجھائیے بھئی جب کسی کی ترکیب میں صفت بنائیں تو کہتے ہیں یہ موصوف پر جاری ہے یا ترکیب میں کسی کو حال بنائیں تو کہتے ہیں یہ ذوالحال پر جاری ہے. ایک اصطلاح ہے ان کی توجہ کر ذرا. تو جب یہ اربعن کو جاری کیا گیا اس مثال میں کس پر یعنی صفت بنایا گیا وہ نسوہ جو کہ وہ نسوہ جو کہ معدودات کے قبیلے سے ہے نہ کہ اعداد. کے قبیلے تو اب پتہ چلا کہ اس مثال کا معنی ہے گزرا میں عورتوں کے پاس سے ایسی عورتیں جو موصوف ہیں 4 ہونے کی صفت کے ساتھ ایسی عورتیں جو موصوف ہیں 4 ہونے کی صفت کے ساتھ جو موصوف ہیں 4 ہونے کی صفت کے ساتھ. یہ جو معنی ہے کہ ایسی عورتیں جو موصوف ہیں 4 ہونے کی صفت اور اربعیت یاتا نسبتی 4 ہونے یہ معنی وصفی یہ معنی وصفی
عارض ہوا ہے ارباتن کو، یہ معنی وصفی عارض ہوا ہے اربعتن کو استعمال میں استعمال میں بیتبار وضع کے اصلی نہیں ہے، بیتبار بار وضع کے معنی اصلی نہیں ہے، کیونکہ وضع کے اعتبار سے تو یہ معین مرتبہ ہے، یہ استعمال میں اس میں وصفیت والا معنی آیا، تو اب ثابت ہو گیا کہ یہ جو کون الاسم دالن علی ذات مبہمت ماخوذۃ مع بعض صفاتہا ہے، کبھی یہ دال ہوتا ہے بیتبار وضع کے اور کبھی دال ہوتا ہے، اصل میں جو آگے شرط آ رہی ہے یہ اس کی تمہید بھی باندھی جا رہی ہے کہ کون سی وصف معتبر ہے غیر منصرف کے سبب میں، وہ سمجھے ہی ہوں منع کر کتوں برابر ہے کہ ہو یہ دلالت بیتبار وضع کے، جیسے احمر کیونکہ احمر وضع کیا گیا لذات ما، کسی ذات کے لیے، ایسی ذات جو ماخوذ ہے اپنی بعض صفات کے ساتھ، وہ صفات کون ہے اتھے کون ہے، اللہ تی وہ صفت جو حمرت ہے اور ذکورت بھی ساتھ ہے، ایک ذات جو مذکر ہے اور اس کے ساتھ سرخی قائم ہے، اس ذات پر یہ دال ہے کون، بیتبار بیتبار یا بیتبار استعمال کے، جیسے اربعن جو ہونے والا ہے، ہونے والا ہے مرر تو بے نسبت اربعن میں، بنسبت اربعین میں اندہ معنی کر کے پھر آگے چلیے، برابر ہے کہ ہو یہ دلالت با اعتبار وضع کے، جیسے احمرو، پس بے شک یہ وضع کیا گیا ہے ایک ذات کے لیے، لے ذات ما، ایک ذات جڑی ما نہ لاگن غیر معین کیتا ہے، غیر معین کے لیے جو دی گئی ہے، جو ذات ماخوذ ہے محفوظ ہے اپنی بعض صفات کے ساتھ، اللہ تی وہ بعض بعض کے وہ کیا ہے، وہ صفت کون سی ہے، وہ بعض صفات وہ حمرت ہے ذکورت بھی جی، یا با اعتبار استعمال کے، جیسے اربعن مررت بنسبت اربعین، جو ہونے والا ہے ہونے والا ہے مررت بنسبت اربعین میں جی، برابر ہے کہ ہو یہ دلالت با اعتبار وضع کے، جیسے احمر کیونکہ احمر وضع کیا گیا ہے کسی ذات کے لیے جو ماخوذ ہے اپنی بعض صفات کے ساتھ، ایسی صفت کہ وہ حمرت ہے اور ذکورت، اللہ تی وہ صفت، یا با اعتبار استعمال وہ اللہ تی بھی وہ بعض صفت، وہ بعض صفت کون حمرت ہے حمرت ہے، جی، یا با اعتبار استعمال کے، جیسے اربعن جو ہونے والے، والا ہے مررت بنسبت اربعین میں، پس بے شک اربعن بس بے شک اربعن وضع کیا گیا ہے، وضع کیا یہ ان دلیل دینی ہے کہ اس وچ وصف عارضی ہے تے وصف اصلی کہ پس بے شک اربعن بے شک اربعن وضع کیا گیا ہے مرتبہ معینہ کے لیے عدد کے مراتب سے، پس نئی وصفیت اس میں باعتبار بحسب الوضع، بلکہ کبھی عارض ہوتی ہے اربعتن کو وصفیت، جیسا کہ مثال مذکور میں، پس بے کیونکہ اربعن وضع کیا گیا ہے مرتبہ ایک مرتبہ ٹھیک، معینہ کے لیے عدد کے مراتب سے، پس نہیں سارے عدد اسی طرح ہیں، ان میں کوئی صفت والا معنی نہیں ہے، پس نہیں وصفیت اربعن میں با اعتبار وضع کے، بلکہ کبھی عارض آ جاتی ہے، عارض ہوتی ہے، عارض ہوتی ہے اربعن کو وصفیت، جیسا کہ مثال مذکور اے سلاساتن اربعن خمسن تے تو بغیر تے نال جننے بھی نے تحفے ہو سارے نو جدل جسل کی کرنا ہے، معدود پہلے تے عدد بعد ادو ترکیب صفتی بننی، چل بھی ہوں کیونکہ اربعن وضع کیا گیا ہے مرتبہ معینہ کے لیے عدد کے مراتب سے، پس نہیں ہے جاءنی رجال ثلاثۃ
آئے میرے پاس رجال، ایسے رجال جو موصوف ہیں کس کے ساتھ؟ تین ہونے کے ساتھ. اس طرح ساریاں مثالیں جی. بس نہیں وصفیت اربعن میں با اعتبار وضع کے بلکہ کبھی عارض ہوتی ہے اربعن کو وصفیت، جیسا کہ مثال مذکور ہن مثال مذکور وچ کیویں عارض ہوئی؟ کیونکہ اربعن جب جاری کیا گیا فی ہے اس مثال میں نسوہ پر، مطلب ترکیب صفت بنایا گیا. اللہ تی وہ نسوہ وہ نسواں جو کہ معدودات کے قبیلے سے ہیں، معدودات کے قبیلے نہ کہ اعداد کے قبیلے سے. وہ جڑیاں عورتاں نے وہ تو معدود نے نہ، وہ تو عدد نہیں نا. جب ان پر جاری کیا گیا لما اجرے یا شرطی اے جزائی، تو معلوم ہو گئی یہ بات کہ معنی کے معنی اس کا، کس کا؟ اربع ان کا معنی اس کا مرر گزرا، مرر تو میں گزرا میں گزرا میں عورتوں کے پاس سے ایسی عورتیں جو موصوف ہیں چار ہونے کے ساتھ. چار ہونے کے ساتھ. معنی کر اس در کیونکہ پس بے شک اربعن جب جاری کیا گیا اربعن میں نسواں پر، میں کی ہوا ہے یار، اس مثال میں یار، مثال میں جب جاری کیا گیا اربع کو اس مثال میں نسواں پر، وہ نسواں کے وہ معدودات کے قبیلے سے ہے نہ کہ اعداد کے قبیلے سے، تو معلوم ہو کہ یہ بات کہ معنی اربعن کا گزرا میں عورتوں کے پاس سے ایسی عورتیں جو موصوف ہیں اربعیت کی چار ہونے کی وصف کے ساتھ. شابہ. کیونکہ اربعن جب جاری کیا گیا اس مثال میں نسوتن پر، وہ نسوہ کے وہ معدودات کے قبیلہ سے ہے نہ کہ اعداد کے قبیلہ سے، تو معلوم ہو گئی یہ بات کہ معنی اس مثال کا مررتو بنسب گزرا میں عورتوں کے پاس سے ایسی عورتیں جو موصوف ہیں چار ہونے کی صفت کے ساتھ. اور سنیں او موصوفتن، او تو دیکھ مراد یہ ہے کہ موصوف ہیں کس کے ساتھ؟ اس لیے کہ موصوف چار ہونے کے ساتھ. جی موصوف بالاربعیت، وہ کون ہے؟ اربع ہے نہ کہ نسوہ ہے. بے جو نا چار ہونا کی ہونا، وہ ہے تو عورتیں نہ بھی ایسی عورتیں جو موصوف ہیں کس کے ساتھ؟ چار ہونے کے ساتھ. تو اس میں موصوف ہے النساء، تے اربع جو ہے وہ اس کی صفت ہے. جی چلو جی من کر. اور یہ معنی وصفی اور یہ معنی وصفی عارض ہے عارض ہے اربعتن کو، اربعن کو اربعن کو استعمال میں استعمال نہ کہ اصلی نہ کہ اصلی بیتبار وضع کے. اعتبار وضع کے. جی اور یہ معنی وصفی عارض ہوا ہے، یہ معنی وصفی ہے، وصفی ہے عارض ہوا ہے اربع کو اربعن کو استعمال کو استعمال میں نہ کہ اصلی ہے بیتبار وضع کے. جی اور یہ معنی وصفی ہے عارض ہوا ہے اربعن کو استعمال میں نہ کہ اصلی ہے با اعتبار وضع کے. جی والمعتبر فی سببیت منع الصرف هو الوصف الاصلی. آرام نہ پھر پڑھ میں والمعتبر والمعتبر فی سببیت منع الصرف هو الوصف الاصلی لإصالته للأرضی لأرضیته فلذلك قال المصنف رحمہ اللہ. صبر. آگے جو متن آ رہا ہے نا اس کی یہ تمہید ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ منع صرف کے سبب بننے میں جو معتبر ہے وہ وصف اصلی ہے، وصف عارضی نہیں ہے. کیا کہ جی علامہ یہ جو آگے متن آ رہا ہے اس کے علامہ تمہید بیان فرماتے ہیں، فرماتے کہ منع صرف کے سبب بننے میں معتبر وصف اصلی وصف اصلی ہے، وصف عارضی. دونوں کی دلیل دی. اصلی بوجہ اس کے اصل ہونے، بوجہ اس کے اصل ہونے کے، اصل ہونے کے، اور عارضی جو ہے وہ سبب نے بوجہ اس کے عارض ہونے کے. عارضی چیز ہے، وہ اپنی لتاں تو نہیں کھلو سکتی، کسی نے کی قوت دینی. کیا کہ جی دلیل اصلی سبب اس لیے بنے گی کیونکہ وہ اصل ہے، اور عارضی سبب اس لیے نہیں بنے گی کیونکہ وہ عارضی ہے.
سنیں جی ادھروں ویکھ لے سالت ہی و قوتی لے سالتہ و قوتی وجہ یہ ہے کہ اس لیے کہ اصل اسم کے اندر انصراف ہے یا عدم انصراف ہے انصراف ہے اور منصرف ہونا اور غیر منصرف ہونا خلاف اصل ہے تو لہٰذا وصف اصلی میں تو قوت ہے کہ وہ اصلی کو یعنی انصراف کو پھیرے غیر کی طرف، برخلاف وصف عارضی اس کے اندر یہ قوت نہیں. اور سمجھے ہی بھئی جو وصف اصلی ہے نا اس نے چونکہ ایک اصل کو یعنی انصراف کو، ایک اصل کو یعنی انصراف کو پھیرنا ہے غیر اصل کی طرف یعنی، غیر انصراف کی طرف تو لہٰذا قوت ہونی چاہیے. تو جو اصلی شے ہوتی ہے اس میں قوت ہوتی ہے. قوت ہے، جو عارضی اس میں اتنی قوت نہیں ہے. دلائل سارے بعد ہیں، زبان پہلے ہے کنی بار سمجھائی گل. اور معتبر اور معتبر منع صرف کے سبب بننے میں نہ صرف کے سبب بننے میں وہ وصف اصلی ہے، وصف اصلی ہے باوجہ باوجہ وصف کے اصلی ہونے کے، وصف کے اصلی ہونے کے نہ کہ وصف عارضی باوجہ اس کے عارضی ہونے کے. باوجہ اس کے عارضی ہونے کے. جی اور معتبر منع صرف کی سببیت میں وہ وصف اصلی ہے باوجہ اس کے اصل ہونے کے، نہ کہ عارضی باوجہ اس کے عارضی ہونے کے. اوے خود رو او تو کیونکہ یہ جو وصف عارضی ہے نا یہ مارز زوال میں ہے. یہ مارز سوال اے اربان نو ترکیب جو وکھریاں کرو تو وصف کوئی نہیں کہ ہے مارز زوال میں، گویا کہ وہ ثابت ہے ہی نہیں ہے، گویا کہ وہ ثابت ہے ہی نہیں. تو سبب تو وہ بنے گا جو پہلے خود تو پاؤں پہ کھڑا ہو تو پھر وہ جو ہے نا وہ اسم کو انصراف سے پھیر کر غیر انصراف کی طرف لے جائے گا. جی فلذلك قال المصنف رحمه الله شرطه شرط الوصف في سببية منع الصرف ان يكون وصفا في الأصل صبر صبر صبر. مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے شرط اس کی یہ ہے کہ ہو وہ اصل میں. کیا کہ جی مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے شرط اس کی یہ ہے کہ ہو وہ اصل میں. پھر ایک بار یار مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا شرط اس کی یہ کہ ہو وہ اصل میں. شارح فرماتے ہیں شرط ہو میں ہو ضمیر کا مرجع ہے وصف. معنی یہ بنا کہ وصف کی شرط یہ ہے کہ وہ وصف اصل میں ہو. کیا کہ جی شارح فرماتے ہیں کہ شرط ہو میں جو ہو ضمیر ہے اس کا مرجع ہے وصف، تو معنی یہ بنا کہ وصف کی شرط یہ ہے کہ ہو وصف اصل میں. سوال ہے کہ شرط نہ پائی جائے تو مشروط نہیں پایا جاتا. شرط شرط نہ پائی جائے تو مشروط نہیں پایا تو جاتا. جب وصف کی شرط ہے اصل میں ہونا، اصل وضع میں جی، تو مثلا مررت بنسبت اربعین جو ہے اس کے اندر تو یہ شرط کوئی نہیں ہے، اس کے اندر تو یہ شرط کوئی نہیں ہے. تو پھر یہ تو ترکیب میں وصف نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ وصف ہے کیونکہ شرط کی نفی سے مشروط کی نفی. ہاں جی کیا کہ جی سوال ہے کہ شرط کی قانون ہے کہ شرط کی نفی سے مشروط کی نفی ہو جاتی ہے، اور اگر شرط کی نا وصف کے لیے شرط ہے کہ وہ اصل میں ہو تو پھر وصف ہے، ویسے ہے ہی نہیں، ویسے ہے ہی نہیں ہے. تو پھر یہ جو ان میں جو وصف ہے وصف ہے اربعین صفت بنا ہوا ہے یہ تو غلط ہو گیا کیونکہ اصل میں تو ہے ہی نہیں. یہ اس طرح نہیں. توجہ کرنا، اس کا جواب دیا ہے فی سببیت من صرف سے کہ وصف کی شرط یہ ہے کہ اصل میں ہو، یہ وصف ہونے کی شرط نہیں ہے. توجہ کریں یہ وصف ہونے کی شرط نہیں ہے تاکہ اربعین کے ساتھ سوال ہو، یہ شرط ہے وصف کے منع صرف کے سبب بننے کی. وصف کے منع صرف کے سبب بننے کی، وصف بننے کی شرط یہ نہیں ہے بلکہ وصف کے صرف کے سبب بننے کی شرط. کہ سبب تب بنے گی جب اصلی ہو. سے صفت عارضی بھی بن جائے گی لیکن سبب غیر منصرف کا تب بنے گی جب وصف اصلی ہو گیا. جی کیا کہ اس کا جواب دیا کہ یہ جو شرط ہے نا کہ وصف اصل وصف کی شرط یہ ہے کہ وہ اصل میں ہو.
یہ وصف ہونے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ شرط ہے وصف کی، وصف کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے، یعنی وصف بننے کے لیے یہ شرط نہیں ہے، شرط نہیں ہے بلکہ غیر وصف کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے، وصف بننے کے لیے یہ شرط نہیں ہے بلکہ وصف کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے یہ شرط ہے۔ ایسا بس ہے، سنیں، بس اسی لیے فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے شرط اس کی، یعنی شرط وصف کی منع صرف کی، اس منع صرف کے سبب بننے میں یہ کہ ہو وہ ضمیر کا مرجع بیان کیا، یعنی وصف یہ کہ ہو وصف، یکون یہ کہ ہو وہ وصف، استغفر اللہ، یہ کہ ہو وہ وصف وصفاً فی الاصل ہے، کہ وہ وصف کیا ہو، وصف ہو اصل میں جی۔ شرط اس کی یعنی، اور بس اسی لیے فرمایا ہے مصنف رحمہ اللہ نے شرط اس کی یعنی شرط وصف کی منع صرف کے سبب بننے میں یہ ہے کہ ہو وصف، وصف اصل میں او بے خودروش او شرط الوصف یعنی بفی سببیت من صرف میں، نہ کہ شرط وصف کی مطلقاً، یہ اس کی ذات کی شرط نہیں ہے منع صرف کے، سبب بننے کی بات۔ وگرنہ نہیں متحقق ہوگی وصف عارضی، کیونکہ شرط کے انتفاع مستلزم ہوتا ہے مشروط کے، اتفاق تو حالانکہ عذر یہ ہے کہ یہ بھئی غلط ہے، تو اب مقصد یہ ہے، کہتے ہیں عذر یہ ہے کہ یوں کہتے شرط و تاثیر ہی، شرط و یوں کہتے تھے کہ بات واضح ہو جاتی جی۔ خیر چلو جگہ جی۔ اسی لیے فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے شرط اس کی یعنی شرط وصف کی منع صرف کے سبب بننے میں یہ ہے کہ ہو وہ وصف، وصف اصل میں آگے جی۔ الذی الذي هو الوضع بأن يكون وضعه على الوصفية لا أن تعرضه الوصفية بعد الوضع في الاستعمال۔ بس فعل اصل کا معنی بیان کرتے ہیں، کس کا اصل کا معنی معنی بیان کرتے ہیں، بے اصل سے مراد ہے وہ وصف، اصل سے مراد ہے وہ اصل جو کہ وضع ہے، اصل سے مراد ہے وہ اصل جو کہ وضع ہے۔ اصل کے کئی معنی ہوتے ہیں نا، اصل کا معنی قانون بھی ہوتا ہے، یہاں اصل سے کیا مراد ہے، بے بظاہر معنی بنتا ہے کہ شرط وصف کی یہ ہے کہ وہ وصف ہو قانون میں، تو یہ تو معنی نہیں بنتا، تو اس کا جواب دیا کہ یہاں اصل سے مراد ہے وضع، اصل سے مراد ہے کیا کہ جی، سوال ہے کہ اصل کے کئی معنی ہوتے ہیں، یہاں کون سا معنی مراد ہے، تو یہاں مراد ہے کیا، اصل بمعنی وضع، وضع، یعنی اصل میں یعنی وہ اصل جو کہ وضع ہے، جو کہ وضع ہے، توجہ کریں، اب اصل وضع میں وہ وصف ہو، اس کی تصویر کیا ہے، اصل اصل وضع میں وہ وصف ہو، اس کی تصویر کیا ہے، وہ تصویر یہ ہے کہ بِأَن يَكُونَ وَصْفُهُ وَضْعُهُ، کہ اس وصف کی وضع ہو وصفیت پر، اس وصف کی وضع ہو وصفیت پر، یعنی اس کلمے کو، اس اسم کو، یار اس اسم کو جب واضح نے وضع کیا تو اس میں صفت کا لحاظ ہے، جیسے احمر ہے، جیسے اشرف ہے، تو جب ان کی وضع کی تو اس میں صفت کا لحاظ، صفت کا لحاظ ہے، سنیں، نہ کہ اس کو وضع کے بعد استعمال میں وصفیت عارض ہوئی ہو، اصل میں وصف وہ ہوتی ہے کہ جب واضح نے اس اسم کو وضع کیا تو وضع کے وقت اس میں وصفیت کا لحاظ ہے، احمر کو وضع کیا ایسی ذات جس کے ساتھ حمرت قائم ہے، تو یہ ہے وصف اصلی جی۔ جی یا اب معنی مطلب بیان فرماتے کہ یہ جو کہا کہ اسم کا کے لیے شرط ہے کہ اسم نہ وصف کے لیے، اور وصف ہے تو اسم ہی ہے نا، غیر منصرف جنہیں ہونا ہے، اسم ہونا کہ فعل ہونا ہے، تو سارے اسم میں نہیں جگہ، وصف ہو، یہ اصل میں وصف ہونے کی تصویر، اصل میں ہو وصف، اصل میں ہو یعنی وضع میں ہو، تو اصل وضع میں کی تصویر کیا ہے کہ یہ اصل وضع میں ہے، وہ یہ ہے جب اس کو
वजह किया पहली मर्तबा کہ اس کی جو وضع ہے نا وہ وصفیت پر، اس کی وضع वसफियत पर है। یعنی جب نے بازن اس کو وضع کیا، उस वक्त उसमें वसफ का लिहाज وصفی معنی تھا، وصفی معنی تھا، نہ کہ وضع کے بعد استعمال میں اس کو عارض ہوئی ہے۔ عارض ہوئی ہے۔ سنیں چلو جی، یا اللہ جی وہ اصل وہ اصل جو کہ وضع ہے، منع کر وہ اصل جو کہ وضع ہے، وہ اصل جو کہ وضع ہے۔ ہونے دی تصویر کہ وضع میں وہ وصف ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ بائیں طور ہو وضع وصف کی اور اسم جن دے نال جن دے جڑا سیگا صفت اسم تفضیل وغیرہ یار وہ مراد نہیں، اور کیڑی نہیں، صرف لفظ نویں نے جی جی وہ اسماء صفات بائیں طور کہ ہو کہ وضع صفت کی وصفیت پر، اے مطلب ہے جی کس پر؟ ضارب کو جب وضع کیا تو کیا ایسی ذات جس کے ساتھ ضرب قائم، مضروب ضرب جس پر واقع ہے، اضرب جس کے ساتھ ضرب قائم ہے زیادہ جی، اشرف اس صفت مشبہ، اسم تفضیل، صیغہ مبالغہ، یہ سب کے اندر جب وضع کی تو کس کا لحاظ تھا؟ ایک ذات جس کے ساتھ یہ مصدری معنی قائم ہے۔ اے مطلب جی یار لفظ اوکھے آگے بائیں طور کہ ہو وضع وصف کی وصفیت پر، نہ یہ کہ عارض ہو وصف کو وصف ہونا وضع کے بعد استعمال میں، یہ مراد نہیں ہے جی۔ وہی طور کہ ہو وصف وضع وصف کی وصفیت پر، نہ یہ کہ عارض ہو وصف کو وصفیت وضع کے بعد استعمال میں۔ ہمیں کیا وضع وصف کی وصفیت پر، نہ یہ کہ عارض ہو وصف کو وصفیت وضع کے بعد استعمال میں۔ سواء باقی علی الوصفیت الاصلیت او زالت عنہ فلا تدره بأن تخرجه عن سببیت منع الصرف الغلبۃ اے غلبۃ الاسمیت علی الوصفیت۔ بس علامہ نے فرمایا ہے پس نہیں نقصان دے گا اس کو غلبہ، کیا کہ جی؟ علامہ نے فرمایا پس نہیں نقصان دے گا اس کو غلبہ، اس کو غلبہ غلبہ نقصان نہیں دے گا۔ نہیں دے گا۔ شاباش، توجہ کر۔ آگے مثال دی ہے، وہ آگے آ رہا ہے بے اسود، کیا آگے آ رہے کون؟ اسود، یہ غیر منصرف ہے، یہ تو جو کرا جی یار یہ، لیکن اس کے اندر وصفیت کوئی نہیں ہے، اس کے اندر یہ کالے سانپ کو کہتے ہیں، ہے کیا؟ اس میں کہتے ہیں کہ ایک وصفیت اور ایک وزن فعل ہے، حالانکہ وصفیت کوئی نہیں ہے۔ وصفیت یہ تو شے کا نام بن گیا، کس کا؟ سانپ کا۔ کیا کہ جی سوال ہے؟ سوال ہے کہ اسودو یہ ہے غیر منصرف، ایک کہتے ہیں اس میں ایک وزن فعل ہے، ایک وصف اصلی ہے، وصف اصلی، حالانکہ یہ اس کے اندر وصف نہیں پائی، وصف کوئی نہیں ہے جی، ختم۔ بن گیا سانپ کا، کالے سانپ۔ اس کا علامہ نے سوال سے جواب دیا ہے کہ برابر ہے کہ وصفیت اصلی باقی رہے یا زائل ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا کہ جی؟ تو اس کا علامہ نے سوال سے جواب دیا کہ وصفیت اصلی جو ہے وہ باقی رہے یا زائل ہو جائے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ کوئی نقصان نہیں۔ اسود کے اندر وصفیت اصلیہ تھی، لیکن اب زائل ہوگی استعمال میں، تو لہٰذا وہ اصل جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ سنیں اگے دیکھ، فلا تضرہ، فلا ہو کا مرجع وصف، پس نہیں نقصان دے گا وصف کو غلبہ، یعنی اسمیت کا غلبہ وصفیت پر۔ علامہ نے فرمایا
کہ جب اصل وضع میں وصف ہو، اصل اصل وضع میں وصف ہو، مثلا احمر اس کی وصف ہے، ہم کسی کالے بندے کا نام رکھ دیں، کالے دن رکھنا رہتے تھے، یہ ہم کسی کا یہ نام رکھ دیں کیا احمر، تو اب اس کے اندر جو وصفیت تھی اس کے اوپر اسمیت غالب آ گئی، تو غالب آنے سے نقصان ہوا ہے کہ کوئی نہیں ہوا؟ ہوا ہے نا، تو یہ کہنا کہ نقصان نہیں ہوا یہ تو غلط ہے جی، ہاں جی نقصان تو ہو گیا نا کہ بھئی اس کے اندر اسمیت غالب آ گئی کس پر؟ وصفیت پر، تو یہ غالب آنا ہی تو وصفیت کا نقصان ہے، تو نقصان تو ہو گیا اس کا۔ ہاں جی سوال ہے کہ علامہ نے کہا کہ لہذا یہ غلبہ اسم کا وصفیت پر غالب آ جائے، یعنی نہیں نقصان دے گا وصف کو غلبہ، غلبہ یعنی اسمیت کا غلبہ کس پر؟ اسمیت کتاب دیکھنا، وصفیت کا غلبہ وصفیت پر یہ نقصان نہیں دے گا، حالانکہ یہ نقصان تو ہو گیا، یہی تو نقصان ہے کہ اس کے وصفیت کے اوپر اسمیت جو غالب آ گئی ہے، تو یہی تو نقصان ہے۔ تو علامہ کہہ رہے ہیں اور دودھ تے پانی غالب آ گیا، دودھ کا نقصان نہیں ہوا، تو کہنا دودھ کا نقصان نہیں ہوا، جو کمال ہے جی۔ تو اس کا بے ان سے جواب دیا ہے، اس کا ان سے اس کا جواب سنو نا، کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی وصفیت کا نقصان نہیں ہوا، مطلب یہ ہے کہ غلبہ اسمیت وصف اصلی کو سبب بننے سے نکال دے، یہ نقصان نہیں ہوا۔ یہ غلبہ اسمیت وصف اصلی کو سبب بننے سے معنی نہیں بنے گا، یہ مطلب ہے کہ اسمیت کا غلبہ وصفیت پر وصف کو نقصان نہیں دے گا۔ ہاں جی ان سے اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا نا کہ غلبہ یہ بس اسم کا غلبہ وصفیت پر یہ نقصان نہیں دے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسمیت کا غلبہ وصف اصلی کو منع صرف کا سبب بننے سے نہیں نکالے گا، منع صرف کا اصل کا سبب بننے سے نہیں نکالے گا، یہ نقصان نہیں ہوا جی۔ باقی تو نقصان ہے کہ وہ اسمیت غالب آ گئی صفت پر، لیکن یہاں جو یہ ہے نا کہ غلبہ نقصان نہیں دے گا، ایک خاص وجہ سے، کون سی؟ کہ وصف اصلی جس طرح وصف بحال ہو تو سبب بنتی ہے، اگر اسمیت غالب آ جائے تب بھی وصف اصلی کا سبب بنے گی، بنے گی، تو سبب بننے سے غلبہ مانے نہیں، یہ مطلب ہے کہ نقصان۔ اور سنیں ہی برابر ہے برابر ہے کہ باقی ہو کون؟ وصف وصفیت اصلیہ پر، یا زائل ہو جائے کون؟ وصفیت اصلیہ ان ہو وصف سے، اور وصف تو مراد ہو اسم ہی یار واجہ احمر مثال طور پر، پس نہیں نقصان دے گا اس کو نہیں نقصان دے گا اس کو بائیں طور کہ نکال دے کہ نکال دے کون ہو؟ غلبہ ہو وصف کو منع صرف کے سبب بننے سے، بننے سے یہ نقصان اس کو نہیں دے گا، کون؟ غلبہ۔ تو غلبے سے مراد اسمیت کا غلبہ اسمیت کا غلبہ وصفیت پر، ایشا بس ساری بات اکٹھی ہو۔ برابر ہے کہ باقی ہو وصفیت اصلیہ پر یا زائل ہو جائے وصفیت اصلیہ وصف سے، بس نہیں نقصان دے گا وصف کو بائیں طور کے نکال دے، وصف کو منع صرف کے سبب بننے سے غلبہ، یعنی اسمیت کا غلبہ وصفیت غلبہ کس کا؟ یعنی اسمیت کا غلبہ وصفیت پر، ہاں یہ نہیں نکالے گا۔ اور ادھر دیکھ اشارہ ہے بے قولی بیان تخرج، اور سوال کا جواب کہ وصفیت تو زائل ہوگی اسمیت کے غلبے کے ساتھ، نقصان تو ہو گیا ہے، تو وین زالت بالغلبۃ فی الجملہ، لیکن نہیں نکالے گی وہ غلبہ منع صرف کے سبب بننے سے، کس کو؟ وصفیت اصلیت کو، یعنی سببیت اس کی باقی ہے، وصف باقی نہیں لیکن اس کا سبب بننا باقی ہے جی۔ برابر ہے کہ باقی ہو صرف وصف وصفیت اصلیہ پر یا زائل ہو جائے وصفیت اصلیہ وصف سے، اسی اسم سے جس میں وصف ہے، بس نہیں نقصان دے گا وصف کو بئی طور کے نکال دے، وصف کو منع صرف کے سبب بننے سے غلبہ، کون؟ یعنی اسمیت کا غلبہ وصفیت یہ نقصان نہیں دے گا۔ اگین ومعنى الغلبة اختصاصه ببعض أفراده بحيث لا يحتاج في الدلالة عليه إلى قرينة، صبر،
یہ اس وصفیت پر اسمیت کا غلبہ، وصف پر اسم کا ہونا غالب آ گیا۔ غلبے کا کیا مطلب ہے؟ غلبے کا توجہ کریں، بے تھے بھی کشتی کی تھی بھی وہ جیت گیا بھی کھاڑے چونجی کیا کہ جی بھی غلبے کا کیا مطلب ہے؟ غلبے کا کیا مطلب ہے کہ اسمیت جو ہے یہ وصفیت پر غالب ہے، اس غلبے سے کیا مراد ہے؟ تو وہ سننا وہ یہ ہے کہ وہ جو صفت ہے نا، صفت تو چونکہ اس کی وضع ہے ذات غیر مبہمہ کے، جی ذات مبہمہ کے لیے، کس کے لیے؟ وہ جو ذات مبہم اس کا کوئی افراد ہے کہ کوئی نہیں، جن کے اندر وہ صفت پائی جا رہی ہے، تو وہ جو صفت ہے نا، صفت وہ اس کے مطاط جتنے بھی افراد آتے ہیں، جتنے بھی مثلا احمر کے افراد کون سے ہیں؟ مذکر ہو اس کے ساتھ حمرت قائم ہو، جتنے بھی یہ ہیں وہ سارے احمر کے کیا ہیں؟ ان کو احمر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب ان میں سے کسی ایک کے ساتھ احمر کو خاص کر دیں، کسی ایک کے ساتھ احمر کو خاص کر دیں، اس طرح خاص کریں کہ جب احمر بولا جائے تو بغیر قرینے کے وہ سمجھ آ جائے، بغیر اس کو کہتے ہیں غلبہ، اس کو نہیں سمجھے جائے۔ سننا احمر ہے نا تو ایک کسی نو کہتے ہیں ایسی ذات جس کے ساتھ عمرت قائم ہے، ایک شے ہے، اور جیڑا بھی مذکر ہے باچا، جیڑا بھی مذکر ہے، اے رتا داند بھی احمر ہے کہ نہیں؟ رتا کتا، رتا بلا، رتا انسان، رتا اٹھ، یہ جنہیں مذکر نے تو رتے نے سارے احمر نہیں ہے جی، نہیں سمجھ آئی؟ تو غلبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو افراد ہیں جن کے ساتھ وہ معنی قائم ہے، اس صفت کو ان افراد میں سے ایک کے ساتھ خاص کر دیں، استعمال میں ایک کے ساتھ خاص کر اس طرح خاص کریں کہ جب بھی بغیر قرینے کے بولا جائے تو مراد احمر بول کے رتا اٹھ ہو گئے، مثال طور پہ بھی ہم احمر کو خاص کریں نا سرخ داند مثال طور پہ، تو جب بھی بولیں تو کیا مراد ہوگا؟ وہ سرخ رنگ، سرخ حمرت والا داند مراد ہوگا، بیل مراد ہوگا، یا بلا کتا کوئی شے، وہ سمجھے ہی؟ غلبہ یہ ہوتا ہے۔ اور جس طرح کو مثال آ رہی ہو انہوں پھر میں کہ چونکہ باقاعدہ آ رہی پھر انہوں پڑھ دیا بھی انہوں سمجھنے کی کوشش کرو۔ غلبہ یہ ہوتا ہے بھئی وصف ہوتی کیا ہے؟ دال ہوتی ہے کہ ذات مبہم پر، ایک ذات پر جو معین نہیں ہے، تو اس کے کتنے فرد ہیں؟ یعنی ہر وہ ذات جو مذکر ہے، مذکر ہو جو مؤنث یا تو مذکر ہے، ہر وہ ذات جس میں وہ وصف پائی جا رہی ہے اس ذات پر اس کا اطلاق ہے، تب اس کے جتنے فرد ہیں 2 3 4 10 15، ان میں سے استعمال کے اندر اس صفت کو ایک معنی کے لیے، ایک جس کے اندر وہ صفت موجود ہے اس کے لیے یوں خاص کریں کہ جب قرینے کے بغیر بولا جائے وہی مراد ہو، اس کو کہتے ہیں کہ اسمیت غالب آ گئی، سمجھے ہی؟ ہوں اگو مثال آ رہی جی میں جی اگو پڑھ کمال ان اسود کان موضوعا لكل ما فيه سواد ثم کاسورا استعماله في الحية السوداء بحيث لا يحتاج في الفهم عنه الى قرينة۔ بس اب اس کی مثال اسود کون؟ اسود اس کی اصل وضع ہے ہر وہ مذکر جس کے اندر کالا رنگ ہے، ہر وہ مذکر جس کے اندر کالا رنگ، جس کے اندر سیاہی ہے، ہر وہ مذکر جس کے اندر سیاہی ہے، جیسے احمر، ہر وہ مذکر جس میں حمرت ہے۔ بعد میں کثرت استعمال ہو گیا اس کا کالے سانپ میں، کس میں؟ کالے سانپ۔ اب یہ جو کالا سانپ ہے یہ بھی اسود کا فرد ہے کہ کوئی نہیں جی؟ کالا اٹھ، کالا بشی، کالا کتا، کالا بیل، کالا کھوتا، یہ سارے اس کے فرد ہیں کہ کوئی نہیں؟ تو بعد میں یہ اس کا استعمال کثیر ہو گیا کس میں؟ حیہ سودا میں، کالے سانپ میں۔ اس طرح ہوا کہ اب عربی میں جب بھی اسود کہتے جا اسود مطلب بندہ کالا سانپ آ گیا، اس کو کہتے ہیں غلبہ اسمیت۔ اس کو بھی غلبہ اسمیت یہ ہے بھی سمجھ جائیے،
غلبہ اسمیت یہ ہے کہ وہ سیغہ، وہ جو صفت ہے نا، اس کے جو افراد ہیں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کو خاص کرنا، غیر نال نہیں۔ ہن احمر نو خاص کرنا کالے رنگ والے کتے نال، اے نہیں غلبہ اسمیت رتے رنگ والے کتے نال۔ ایویں اسود نو خاص کرنا رتے رنگ والے اٹھ نال، اے نہیں کالے رنگ والے نال خاص کرنا کہ کثرت استعمال یہ ہو جائے کہ جب بھی مطلقاً بولا جائے بغیر کرینے کے تے وہی سمجھ آ رہی وہی مراد ہو۔ اور معنی غلبے کا یعنی معنی اسمیت کے غلبے کا خاص کرنا دال کو معنی وصفی پر اپنے بعض افراد کے ساتھ۔ چلو جی، اور معنی غلبے کا اتنے نا خاص کرنا اسم کو وہ جڑا سی وہ صفت اپنے بعض افراد کے ساتھ، سمجھے نا جی بھئی معنی غلبے کا خاص کرنا جڑا نا وہ اسم رہن دیو، معنی غلبے کا خاص کرنا اس صفت کو خاص کرنا اس صفت کو اپنے بعض افراد کے ساتھ، کس طرح؟ اس حیثیت کے ساتھ نہ محتاجی ہو دلالت کرنے میں اس بعض پر کرینے کی طرف، جدو میں بولیا جائے تو او ہی سمجھ آوے من کر شبہ۔ اور غلبے کا معنی خاص کرنا وصف کو اپنے بعض افراد کے ساتھ اس حیثیت کے ساتھ کہ نہ محتاج ہو وہ بعض دلالت کرنے میں اس پر کرینے کی طرف، اور نہ محتاج ہو صفت نہ محتاج اس حیثیت کے ساتھ کہ نہ محتاج ہو صرف دلالت کرنے میں اس بعض پر کرینے کی طرف۔ اور معنی غلبہ کا اختصاص اسم کا اپنے بعض افراد کے ساتھ اس حیثیت کے ساتھ کہ نہ محتاج ہو صفت دلالت کرنے میں اس معنی پر کرینے کی طرف، وہ اس بعض پر بعض فرد پر، جیسا کہ یہ بات کہ اسود تھا موضوع ہر اس مذکر کے لیے جس میں سواد ہے، اور کالا رنگ الوا کھادا بڑا سواد ہے وہ نہیں مراد، پھر کثیر ہو گیا استعمال اسود کا حیا سودا میں اس حیثیت کے ساتھ کہ نہیں محتاج اسود، سمجھے نا، یا نہیں محتاجی سمجھنے میں، نہیں محتاج کون؟ اسود، سمجھنے میں اس سے کرینے کی طرف حیا سودا مراد ہے جی۔ جیسا کہ یہ بات کہ اسود وضع کیا گیا ہے ہر اس مذکر کے لیے کہ جس میں سواد ہے، کالا رنگ ہے، پھر کثیر ہو گیا استعمال کا اسود کا کالے رنگ کے سام میں اس حیثیت کے ساتھ کہ نہیں محتاج حیا سودا سمجھنے میں اسود سے کرینے کی طرف۔ ہاں اسود تھا موضوع ہر اس مذکر کے لیے جس میں سیاہی ہے، پھر کثیر ہو گیا استعمال اس کا حیا سودا میں اس حیثیت کے ساتھ کہ نہیں محتاج حیا سودا سمجھنے میں اسود سے کرینے کی طرف۔ اسود سے یہ معنی سمجھیں بے کالا سانپ تو اس وقت کیا ہو، کس کی محتاجی ہو؟ کرینے کی طرف محتاجی ہو، یہ محتاجی نہیں ہے۔ او لا یحتاج ایل حیۃ السودا، ایل بے حیا سودا نہ محتاج ہو سمجھ آنے میں کس سے؟ لفظ اسود سے، کس کی طرف؟ کرینے کی طرف، سمجھے ہی؟ چلو شاباش، لو کچھ شرط تہذیب پڑھیے۔